کردار کی عکاسی انسان کے الفاظ کرتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ، ان کا استعمال انسان کی عزت نفس اور وقار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ خاص طور پر مشکل وقت میں، برے حالات میں، کریٹیکل سچویشن میں بعض اوقات انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ اتنا ضروری اور اتنا اثر نہیں رکھتا جتنا کہ یہ بات اثر رکھتی ہے کہ آپ کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اکثر اوقات انسان جانے یا انجانے میں ایسی بات کر جاتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کر جاتا ہے جو اس کی عزت، اس کے وقار، اس کی سیلف رسپیکٹ کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ کا ساتھ کوئی نہ دے رہا ہو، جب آپ مشکل وقت اور مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہوں، ایسے میں اپنی عزت اور وقار کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، ایسی باتوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات کہ میں بے وقوف ہوں۔ کبھی کبھار ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی بے وقوف، یا مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے شاید مذاق میں ہی اپنے لیے کہی ہو، پر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ماہر نفسیات بھی اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں جو بھی الفاظ بار بار استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ حقیقت نہ بھی ہوں، پھر بھی بار بار کہنے سے ان کا اثر شخصیت پر نظر آنے لگتا ہے اور آپ اس کے عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، کبھی بھی مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے تو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب کوئی بھی آپ کو تکلیف دے تو ہم یہ جملہ اکثر بول دیتے ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ ہم سم ٹائم دفاعی نقطہ نظر میں بھی بول رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم مزید خود کو دکھی ہونے سے بچا سکیں، مگر یہ جملہ ہمیں اپنوں سے کاٹ دیتا ہے، ضدی انسان بناتا ہے جو کسی مشکل وقت میں دوسروں کی ہیلپ نہیں لینا چاہتا۔ ہمیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی کی مدد ضرور لاحق ہوتی ہے، اور یہ جملہ جو ہے نا وہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے کہ مجھے تو کسی کی مدد کی ہے، مجھے تو کبھی کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا جملہ، یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ کسی غلط سچویشن میں تمام تر ذمہ داری خود پر ڈال لینا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے آپ کی جو پر اعتمادی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، پر ہر کسی کی غلطی کو اپنے سر پر لے لینا یہ سراسر غلط ہے۔ کسی بھی کام کے غلط ہونے میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں، لیکن سارے کا سارا الزام خود پر لے لینا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے ایک تو پازیٹیوٹی ظاہر ہوتی ہے اور آپ پر اعتماد جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ، مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ جملہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس جملے سے آپ کی شخصیت میں منفی سوچ جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں لگتی ہے، آپ منفی سوچ کے حامل لگتے ہیں، آپ کی شخصیت پر برا اثر ڈالتے ہیں یہ الفاظ، جیسے آپ کسی اچھے بارے میں یا کسی اچھے کام کے ہونے کے متعلق سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ سے بدترین نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی کریٹیکل سچویشن ہو تو اس کے بارے میں کہہ دینا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مطلب کہ آپ کسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے جب انسان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی یا میں اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوں تو آپ اکیلے ہی ایسے نہیں ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسی کریٹیکل سچویشن لازمی آتی ہے جس کو وہ فیس کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا یا یہ نہیں سوچنا کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں بہتر حکمت عملی اپنا لوں گی۔ یہ جملہ آپ کو پر اعتماد بنا دیتا ہے اور آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ بات، یہ انصاف نہیں ہے۔ دس از ناٹ فیئر۔ زندگی ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی، سو پلیز ایسی سچویشن میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کریں۔ آپ کا ایک غلط جملہ یہ ظاہر کرے گا کہ آپ کمزور ہیں اور حالات کا سامنا اچھے سے نہیں کر پا رہے۔ اس سچویشن میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کیسے حالات کا سمجھداری سے مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان جملوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ آپ یہ سوچ رکھیں کہ آپ آگاہ ہو رہے ہیں اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے، اور یہ پہلا قدم ہے آپ کی شخصیت میں نکھار لانے کا۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے کے سارے پوائنٹ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے ان پوائنٹس پر ضرور فوکس کریں اور پازیٹیو وے میں اپنے اندر چینجنگ لانے کے لیے اس پر آج سے ہی کام شروع کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔